السلام علیکم ناظرین، آج اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی کو، جس میں انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان فوج اگر ان کے ساتھ نہ ہوتی، ہم صفحے پہ نہ ہوتے ایک پیج پہ، تو شاید وہ کچھ ڈیلیور نہ کر پاتے۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو یو اے ای کا دورہ ہے، اس حوالے سے کہ اس دورے کے کیا نتائج جو ہے وہ نکلے، اور جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پاکستان خطے میں جو ہے خاص کر کے اسلامی ممالک میں جو سرکردہ ممالک ہیں وہ کیوں پاکستان سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اس میں اس حکومت کی جو ہے کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ تو بہرحال جو آپ کو یاد ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو 3 ارب ڈالر کی کیش جو دی تھی فیسلٹی، اور 3.2 بلین ڈالر کی انہوں نے آئل کی جو سہولت دی تھی، تو وہ میچور نہیں ہو سکی۔ اور جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا او آئی سی کے حوالے سے کہ کشمیر کے معاملے پہ او آئی سی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، تو اس وقت سے جو دوریاں پیدا ہوئی تھیں، اس کے بعد سے سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے یہ انڈیا کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دورہ بیسیکلی ان کو منانے کی ایک ایفرٹ تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای نے جو 13 ممالک پہ ویزا کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ویسے تو اس میں افغانستان اور یمن اور الجیریا اور اس طرح کے ممالک شامل ہیں، تو پاکستان جو ایک اچھی ریلیشن شپ رکھتا تھا ان ممالک کے ساتھ، لیکن آ کے اب جو ہے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے ہمیں افغانستان اور الجیریا کے ساتھ۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دورہ تھا وہ بظاہر تو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور آخر میں دورے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ جو ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات بھی کرنی تھی، وہ بد نظمی کا شکار ہوا، اور حالت یہ ہوئی کہ ان کو پریس کانفرنس کے لیے پہلے انتظام کیا گیا تھا دبئی میں، پھر بعد میں ان کو کہا گیا میڈیا کو کہ آپ ابوظہبی آئیں، تو وہاں پر جو ہے کافی لوگ نہیں گئے، انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور جو پاکستانی کمیونٹی تھی اس کے بھی کئی جو سرکردہ لوگ تھے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے اس کا مدعا ڈالا ہے وہاں سفارتی عملے کے اوپر کہ انہوں نے مس مینیج کیا۔ حالانکہ یہاں سے وہ گئے تھے کہ جو یو اے ای نے ویزے کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس سے ہمارا جو مین پاور ہے وہ بڑا بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ بہتری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب 16 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ یو اے ای میں رہتے ہیں، اور وہ جو بھیجتے ہیں، اگر ہم نومبر کے اسٹیٹ بینک کے جو اگر فگر ہیں وہ آپ کو شاید اسکرین پہ بھی نظر آئیں کہ 519.5 ملین ڈالر جو ہے وہ یو اے ای سے نومبر کے مہینے میں پاکستان آئے، یعنی سیکنڈ جو ریمیٹنسز ہمیں پاکستان میں آتی ہیں وہ سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں سے آتے ہیں۔ اب جب ویزے کی پابندیاں ہیں، جو لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے وہ واپس نہیں جا سکتے وہاں کام پہ، کورونا کی وجہ سے انہوں نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں، بظاہر تو وہ کورونا ہے لیکن اصل مسئلہ تو وہ سعودی عرب کی ناراضگی ہے۔ تو وہ معاملات جو ہے سلجھانے کے گئے تھے قریشی صاحب، لیکن وہ معاملات سلجھ نہیں پائے، اور شاید پھر یہی وجہ ہو کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو بھی انہوں نے اس طریقے سے نئی ملاقات کی، مطمئن نہیں کیا، اور پھر وہاں سے بیان داغ دیا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے۔ بھئی انڈیا کو منہ توڑ جواب مل چکا، اور فروری میں آپ کو یاد ہے کہ جس طرح ان کا جہاز گرایا، پائلٹ پکڑا اور ٹریپ کر کے جس طرح ہمارے پاکستان ایئر فورس نے ان کو خوار کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کون ایکسپرٹ ہے، کون جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ان کو منہ کی کھانی پڑی انڈیا کو۔ تو اب وہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا بھی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے، لیکن قریشی صاحب جس پرپز کے لیے یو اے ای گئے اور جو ان کے دورے کا مقصد تھا اس پہ تو کوئی بات نہیں کی، اور وہاں سے الٹا جو ہے یہ ڈرانے کے لیے بیان داغ دیا کہ جی انڈیا حملہ کرنے والا ہے، تو وہ بیان آپ کو دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ بیان جو ہے پاکستان سے بھی جاری ہو سکتا تھا، فوجی ترجمان بھی جاری کر سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے، کچھ تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ قریشی صاحب کے جو ناکام دورہ ہے
تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے ایک بیان میزائل کی طرح داغا تاکہ ساری اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے. تو یو اے ای میں اس وقت جو انڈین کمیونٹی ہے وہ جو وہاں کی لوکل آبادی ہے یو اے ای کی جو عرب پاپولیشن ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ انڈین جو لوگ ہیں امیگرینٹس ہیں. تو وہ ان کی تعداد پاکستان سے بھی زیادہ ہے. تو اس پورے اگر گلف ریجن میں ہم دیکھیں تو 85 لاکھ انڈین جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انڈیا کو زیادہ لفٹ کرائی جا رہی ہے. انڈیا سے زیادہ اب سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوآپریشن بڑھ رہا ہے. $42 بلین کی جو ہے سعودی عرب وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پاکستان کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے کہ جی آپ واپس کریں. $2 ارب ہم پہلے ہی واپس کر چکے ہیں. $1 ارب ابھی بھی واپس کرنا ہے جو ہمیں جنوری میں غالباً 2021 میں, اس کے لیے بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے. تو اس حکومت کی مقامی طور پہ ڈومیسٹیکلی بھی اپنے پرابلمس کو ہینڈل نہیں کر پائی. کوئی کسی فرنٹ پہ آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی. اور جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی ہمیں کوئی ایسی خاطر خواہ نظر نہیں آتی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ جی کشمیر کا ایشو جو ہے وہ یو این کے فارم پہ ڈسکس ہوا اور ٹھیک ہے, لیکن کشمیر کا حشر کیا ہوا یہ بھی تو بتائیں نا کہ اس پہ آپ نے کیا کیا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں کہ جو یہ ان کے طریقہ کار ہے حکومت کے, اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم دیرینہ مسلم دوست جو ایک ہمارے کافی ہر مشکل وقت میں کام آنے والے, ان کو جو ہے ناراض کر بیٹھے ایک چھوٹی سی نان ڈپلومیٹک اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو بہرحال اس پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پاکستان کا اب اس وقت جو صورتحال بنی ہے, سب سے زیادہ جو پاکستان کی انکم ہے وہ $20-25 کے آپ کے ارب ڈالر کے ایکسپورٹ ہیں, جبکہ دوسری جانب آپ کے $2 ارب کے سے زائد کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں. یعنی 24-25 ارب ڈالر جو آپ کما رہے ہو اپنے ایکسپورٹ سے زیادہ وہ آپ کے فارن ریمیٹنسز سے آ رہے ہیں. تو فارن ریمیٹنسز میں بھی جو آپ کے مین ہب ہیں ان کے ساتھ آپ اگر بگاڑ کے معاملات کو کریں گے تو ایک طرف تو پاکستانی جو وہاں پر ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں گے, ان کے روزگار پہ آنچ آئے گی, اور دوسری جانب خود گورنمنٹ بھی سفر کرے گی. تو اس طرح کی یہ کون سا جو لاجک ہے. ہم نے دیکھا پچھلے جب اگست میں یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا, اس کے بعد آرمی چیف صاحب بھی گئے تھے, ہمارے ISI کے چیف فیض حمید صاحب بھی گئے تھے. تو ان سے تو جو ہے وہ نہ ولی عہد ملے نہ بادشاہ ملے, اور پھر ڈپٹی فارن منسٹر جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کر کے آ گئے تھے. تو لگتا ہے کہ وہ غصہ ابھی تک سعودی عرب کا ٹھنڈا نہیں ہوا, اور پاکستان پہ جو مزید مشکلات جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں, اور اس پہ اس کو ٹیکل کرنے میں مکمل طور پہ یہ حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے. تو بہرحال تو جیسے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے جو ہے 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک تو طنز بھی کی ہے اپوزیشن پہ کہ اگر اپوزیشن والے آ گئے اسلام آباد میں 1 ہفتہ انہوں نے دھرنا دیا تو پھر میں سوچوں گا کہ میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں. اور دوسرا انہوں نے جو ہے سارا اپنا ڈالا ہے کریڈٹ فوج کے ذمے پہ کہ ان کی مدد کے بغیر میں نہیں چل سکتا. تو یہ پھر سے ایک اقرار ہے. حالانکہ فوج تو کہتی ہے کہ ہمارے سیاسی مداخلت سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے, لیکن عمران خان جو ہے وہ یہ کہے جا رہے ہیں تو اس پہ مزید جو ہے اپوزیشن والوں کو تنقید کا ایک گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.